الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. پیر طریقت صوفی ملت حضرت قبلہ صوفی غلام رسول قادری صاحب، جملہ اہلیان شہر، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت تمام فخر کائنات سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم و اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور تمام عالم اسلام کو عید سعید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان جس نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکتوں کے بعد عید الفطر جیسا عظیم دن عطا فرمایا. اس دن کی برکتیں کیا کہنا. اللہ کے حبیب غیب دہ نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی رات آتی ہے جس کو انعام کی رات لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا، اے فرشتوں، جن مزدوروں نے اپنا کام مکمل کیا ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے، میرے اللہ، جب مزدور کام مکمل کر لے تو اس کو پوری پوری مزدوری دینی چاہیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں نے تراویح پڑھی، میرے بندوں نے عبادتیں کی، میرے بندوں نے نمازیں پڑھی، میرے بندوں نے روزے رکھے، جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. اور پھر اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑے سے سارے داغ ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، جب عید کی نماز پڑھ کے مسلمان
اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑا پاک و صاف ہو جاتا ہے. یعنی مسلمانوں کے مومنوں کے دفتر میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا اور اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان کی مغفرت اور انعام، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ عید کے اجتماع میں یعنی عید کی نماز میں میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے اس نماز عید کے بعد دعا میں ان کو ضرور عطا کروں گا، جو مانگ لے عطا کروں گا. آج کا دن اتنا مبارک دن ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں قید کر دیتا ہے، اور جب شیاطین جہنم میں قید ہو جاتے ہیں تو عید کے دن ان کو پھر سے آزادی مل جاتی ہے. رمضان شریف کا چاند جیسے ہی ختم ہو کر عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کو آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے وہ کھل جاتے ہیں. اور عید کی صبح کو وہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے. اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں، آقا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے، آج ابن آدم کو اللہ نے بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا، نجات کا پروانہ عطا کر دیا. تو اس کے شاگرد کہتے ہیں، تو روتا کیوں ہے؟ تو ہمیں ڈیوٹی دے کے ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے، مہینے بھر عبادت کر کے جتنا مسلمانوں نے ثواب نہیں کمایا اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے پاپ کرواؤ، اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے گناہ کرواؤ. لے جاؤ کسی کو زنا کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو شراب کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو جوے کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو برائی کے اڈے پر. مہینے بھر تک کے یہ جتنے گناہوں سے محفوظ رہے ان سب کو جو ہے ایک دن کے اندر اتنے گناہ کرواؤ کہ اللہ پاک پھر سے ان سے ناراض ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں شیطان کی یہ ساری کارکردگی کو بیان فرمایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، جو فلموں سے بچے رہے، جو داڑیاں منڈانے سے بچے رہے، جو زنا کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، جو شراب کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، اب ان کا پلان کیا ہوگا؟ جلدی سے عید کی نماز ادا کریں، گھر جائیں اور لوگوں سے ملیں، اور اس کے بعد پھر دوست و احباب کے ساتھ فلموں میں جائیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم تہوار عید کا دن، جس دن اللہ مسلمان کے پاپی سے پاپی بندے کو بھی بخش دیتا ہے، مومن اگر ہے اس کے دل میں ذرہ برابر رائی کا دانہ ہے تو اللہ اس کے پاپ نہیں دیکھتا. عید کے مبارک دن کے صدقے اللہ اس کے سارے جرائم کو بخش دیتا ہے. لیکن جس بندے کو خدا نے اپنی رحمت سے بخش دیا اس بندے کا حال کیا ہے؟ اب وہ فلم میں جانے کا پلان کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے تہوار پر باضابطہ طور پر فلم خانوں پہ بورڈ لگتے ہیں کہ یہ ہاؤس فل ہو گیا ہے، اب یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں. میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی عیسائیوں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ کیا کبھی کافروں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ مسلمانوں، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس مذہب کے رسول نے آنکھوں سے بد نظری کرنے پر فرمایا کہ جو لوگ نگاہوں سے بد نظری کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان محرمات کو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مرتے وقت پہلے ان کا ایمان چھینا جائے گا، اس کے بعد ان کو موت آئے گی. حیرت ہے وہ قومیں، وہ لوگ جن کے یہاں رسول کی آمد کا کوئی تصور نہیں، حیرت ہے جن کے یہاں قرآن جیسی کتاب نہیں، ان قوموں کے تہوار پر فلم خانے ہاؤس فل نہیں ہوتے، ان قوموں کے تہوار پر زنا کے اڈوں پر پہرے نہیں بٹھائے جاتے. اور مسلمانوں، حیرت ہے. اور پھر کیا وقت آ گیا ہے، ہمارے نوجوان ایسے نکلیں گے گناہوں کی طرف. عید کا دن ہے، نہ سیر و تفریح کے لیے کوئی ممانعت ہے، نہ خوشی کے لیے کوئی ممانعت ہے، لیکن مسلمانوں ہم خوشی کریں، ناجائز کام نہ کریں، اس لیے کہ تم پر ایسی آفتیں، ایسی بلائیں ٹوٹ پڑی ہے
कि अगर तुम उससे निपटना भी चाहो तो नहीं निपट सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है वमा अस्साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुश्किलें और मुसीबतें आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। हमारा हाल ये है, जब तक के कमाए हुए पूरा पैसा मेरी कौम का नौजवान ख़त्म नहीं कर देता, उस वक्त तक वो ड्यूटी पर नहीं जाता और गुनाहों के अड्डों को आबाद करता रहता है। खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। आप बताएं, अगर इस तरीके से फजूल खर्ची तुम करते रहे तो तुम अपने बच्चों की तालीम पर कब तवज्जो दोगे? लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, तुम्हारे बच्चे जाहिल और गवार रहते हैं, तो गुर्बत तुम्हारे घर से नहीं निकलती। अगर एक शख्स अपने बच्चे को पढ़ाए, उसको तालीम हासिल करवाए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं 10 साल अगर एक बंदा मेहनत करे अपने बच्चे को पढ़ाने पर, इंशाअल्लाह 10 साल के बाद उसकी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा तो वो बच्चा जो है अपने माँ बाप की गुर्बत के दूर करने का जरिया बन जाएगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए। जिस कौम के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो कौम का करोड़ों रुपया तो फिल्म खानों में जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो गुनाहों के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो शराब के ऊपर खर्च हो रहा है। आप कैसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है? अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। अगर हम अपनी अल्लाह की दी हुई दौलत को सही राह में खर्च करें तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम तरक्की कर सकते हैं। आज के दिन, ईद के दिन, ये पैगाम है कि अगर हमें आधी रोटी खाना पड़े तो खाएं, हमें एक दिन में एक टाइम का खाना खाना पड़े तो एक टाइम का खाना खाएं, 2 टाइम का खाना तर्क कर दें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। खास तौर पे स्कूल कॉलेजेस अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जब तक के कौम मुस्लिम तालीम हासिल नहीं करेगी, ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम दुश्मन अनासिर ने यह मंसूबा बना लिया है, इनको जाहिल रखो, जाहिल रखेंगे तो ये गरीब रहेंगे, और जब गरीब रहेंगे तो यही बैतुल खला साफ करेंगे। वो कौम जिसने इस मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की है, अब उस कौम से बैतुल खला साफ करवाने का मंसूबा है। और क्यों? ताकि तुमको जाहिल रखा जाए, अनपढ़ रखा जाए। खुदा के लिए अपने शौक पे कंट्रोल करो, खुदा के लिए फजूल खर्ची पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों को पढ़ाने का अज़्म करो। अगर आज की इस महफिल में मेरा कोई भाई ये तय कर लेता है कि मुझे एक वक्त का खाना पड़े तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को आला डिग्री दिलाऊंगा। लोग कहते हैं नौकरी तो हमें मिलती नहीं, हमारे साथ तो तासुब किया जाता है, फिर हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? याद रखें, अपने बच्चों को ऐसी क्वालिटी दे दें कि दुनिया मजबूर हो जाए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं ढूंढना पड़े, नौकरियां तुम्हारे बच्चों को खुद तलाश करें। हमारा ये मिजाज होना चाहिए। और फिर हम नौकरी के लिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को डिग्री इसलिए दिलवाते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर शऊर पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर संजीदगी पैदा हो। मुसलमान फजूल खर्ची से परहेज करे और मुसलमान जो है अपनी दौलत को ज़ाय करने से परहेज करे। अल्लाह तुम्हें बहुत देता है लेकिन तुम उसकी कदर नहीं करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन बात इतनी है, मेरी तकरीर से ज्यादा आपका वक्त कीमती है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल नहीं दूंगा। बस एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, वरना आपको हर साल यहाँ आना है। आपका यह मिजाज ना बन जाए कि जमात तो ताखीर से होती है तो हमने देर से जाना है। नहीं, मैं 5 मिनट तकरीर कम करूंगा, चलेगा, लेकिन हम अपनी ईदगाह के मिजाज को बनाना चाहते हैं। इसलिए बनाना चाहते हैं कि यहाँ साल में 2 मरतबा आपको जमा होना है। हर बंदा ये सोच करके आए कि हम जाएंगे और वक्त पे जमात खड़ी हो जाएगी, किसी का इंतज़ार नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये मिजाज आपका बने। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ये कहते हुए ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, तुम शैतान के पीछे न चलो और आप शैतान के पीछे न चलें। शैतान आज पूरी ताकत लगा देगा, पूरा जोर लगा देगा। कितना अफसोस है ना कि मुसलमान जो साल भर तक के गुनाहों से बचा रहा, हजाम की दुकान पे दाढ़ी मुंडाने के लिए अब भीड़ होगी, टिकट फिल्मों के खरीदने के लिए भीड़ होगी। सोचो उस वक्त तो रसूल पाक के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम्हारे नबी तो जिंदा है ना,
تمہارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول زندہ ہیں، اور وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور علیہ السلام وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو بتاؤ عید کے دن اگر ماں کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ عید کے دن اگر تم نے رسول پاک کا دل دکھایا تو تمہارے روزوں کا حال کیا ہوگا، تمہارے صدقہ فطر کا حال کیا ہوگا، تمہاری عبادتوں کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے جب بھی شیطان تمہیں گناہ کی راہ پہ لے جانے کی کوشش کرے تو دل میں صرف ایک تصور کر لینا، حضور مجھے قبر انور سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رہی تقریر تو آپ تو مجھ سے ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق